مخلوق کے پجاری رک جا، صرف خالق کی پرستش کر۔ عجائبات کے پجاری رک جا، عجائبات کے بنانے والے کی پرستش کر۔ سورۃ نحل، سورت نمبر 21، آیت نمبر 21، سورۃ نحل، پارہ 14۔ مقدس کتاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دلیل، پیغام، برہان، ثبوت۔ فرمایا میری نعمتیں تو گنو، اوپر سے، اوپر کی آیت میں اے انسان گن نہ سکو گے۔ ان اللہ لغفور رحیم، میں غفور ہوں، اصلاح کرو، انعام کے لیے تیار ہو جاؤ، تھوڑی دیر صبر کرو، آگے فرحت ہے۔ اعتبار کرو قرآن شریف کے اوپر، اعتبار کرو پیارے پیغمبر کے اوپر جن کے اوپر قرآن شریف آیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وعدے سچے ہیں۔ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اللہ جانتا ہے وہ چیز جو تمہیں دل میں اندر چھپی ہوئی، خیالات کو، دلیلوں کو، ارادوں کو، وما تعلنون، جو ظاہری ہیں، تمہارے اعمالوں کو، تمہاری چال کو، تمہاری چلت کو۔ جانتا ہے اللہ، حساب بھی ان کے ہاتھ میں ہے، انسان کے ہاتھ میں نہیں۔ ایک دن تو ہوگا انصاف کا۔ یعلم ما تسرون وما تعلنون، آگے کہا والذین یدعون من دون اللہ، وہی پکار جو پکارتے ہیں اللہ کے سوا۔ اللہ کے سوا تو مخلوق ہے نا، رسول اللہ تو نہیں، حضرت علی اللہ تو نہیں، محمد عثمان جسے کلندر لقب دیتے ہیں وہ اللہ تو نہیں، علی حجویری ہو، دنیا میں کس بھی کونے میں ہو، صحابہ ہو، پیغمبر سے بڑھ کر کوئی چیز ہی نہیں۔ والذین یدعون من دون اللہ، اے دنیا والو جو پکارتے ہیں اللہ کے سوا، لا یخلقون، انہوں نے کچھ بھی نہیں بنایا، بنایا کسی نے، شیئن ذرے برابر نکرہ ہے، ایک تنکا بھی کسی نے نہیں بنایا۔ وَهُمْ يُخْلَقُونَ، وہ سب بنائے گئے ہیں، بنانے والا وہ ہے جو پکار کا لائق ہے۔ پکار کے بارے میں میرا موضوع ہے القرآن۔ قرآن سے بڑھ کر کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ کیا میں پیش کروں؟ دوسرے کی کتابوں میں غلطی بھی، بھول بھی، جھوٹ بھی، کمزوری بھی، اس میں نہ غلطی ہے، نہ جھوٹ ہے، نہ کمزوری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں ہمیں قرآن شریف کی محبت، پڑھنا، سمجھنا، قبول کرنا، اور یہ کہنا کہ قرآن سچ ہے، قرآن سچ ہے، پیغمبر حق ہے۔ لا یخلقون، کہ انہوں نے پیدا نہیں کیے، وہم یخلقون، جسے تم پکارتے ہو، جنہیں تم پکارتے ہو وہ پیدا کیے گئے ہوئے ہیں۔ واقعی صحیح ہے، جس کو بھی پکارو وہ پیدا کیا گیا ہے، پیدا کرنے والا ایک ہے لا شریک، اللہ کی یہ دلیل۔ انسان دیکھ تو لے اللہ کی دلیل، ثبوت، بیان۔ امواتن، کون مرتے ہیں؟ پتھر مرتے ہیں، درخت مرتے ہیں، ان کا موت اپنا ہے۔ امواتن غیر احیاء، وہ تو مرے ہوئے ہیں، موت کے آغوش میں آ گئے، چلے گئے، کچھ تحت ثری کے ترے میں، کچھ اعلیٰ علیین میں، آسمان سے اوپر چلے گئے، ان کا دنیا سے کوئی واسطہ نہیں۔
قرآن شریف کا موضوع تو یہ ہے، بیان یہ ہے، بنیاد یہ ہے، بنیاد کو مت ہلاؤ۔ اموات غیر احیاء، مردہ ہیں وہ، ان کو یہ زندگی نہیں، یا بیماری ہوئی یا وہ مارے گئے، اس دنیا سے چلے گئے۔ آگے دلیل دیا وما یشعرون ایان یبعثون، انہیں یہ پتہ ہی نہیں کب اٹھائے جائیں گے، کب اٹھیں گے، خود نہیں اٹھیں گے، اٹھائے جائیں گے، ان کو یہ بھی پتہ نہیں۔ بقول قرآن شریف، میرا موضوع ہے القرآن۔ اللہ سبحانہ و تعالی تمہارا ہمارا بچاؤ، اس دنیا میں بھی قرآن شریف، مرنے کے وقت بھی قرآن شریف، قیامت کے دن بھی قرآن شریف۔ جن کی رہنمائی قرآن شریف سے ہوگی وہی کامیاب ہیں۔ ایک میں امام صاحب ہے، ان کا بیت ہے حدیث کے مطابق، وحیث الفتى یرتع فی ظلماته، لوگوں کتنے بھی جوان ہو، کتنے بھی دلیر آدمی ہو، وحیث الفتى یرتع فی ظلماته، جب انہیں قبر کے اندر داخل کریں گے اندھیرے کی وجہ سے وہ گھبرا جائیں گے۔ یہ حدیث کا ترجمہ ہے امام شاطبی۔ من القبر یلقاہ سنا متحللا، قبر کے آخری کپڑے کو نکالتے ہیں، آخری قبر کے اوپر سے والے شخص، اوپر والے شخص ان کو بند کرتے ہیں، آخری اینٹ رکھتے ہیں۔ یلقاہ سنم متحللا، 13 تاریخ ہوتی ہے لیلۃ سن ہوتی ہے لیلۃ البدر، 14 تاریخ، اسے کہتے ہیں لیلۃ البدر، اور سن بھی کہتے ہیں لیلۃ القمر، باقی جو راتیں ہیں۔ تو یہ حدیث کا نقل کرتے ہیں شاطبی اپنے شاطبی کتاب میں، من القبر یلقاہ سنم متحللا، قرآن شریف اندر اندھیرے میں آ جاتا ہے۔ ہنالک یہنیہ مقیلا وروضۃ، اس وقت قرآن شریف ان کی رہنمائی کرتا ہے اور ایک باغ کی صورت ہو جاتی ہے۔ دیکھتے دیکھتے اس باغیچے کے نظارے میں، نظارہ پورا ہی نہیں ہوگا تو حقل آ جائے گا، اٹھو قبروں سے۔ یہ ہے قرآن شریف کا معجزہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں ہمیں قرآن شریف سے محبت، پڑھنے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔